السلام علیکم۔ ہارٹ ٹچنگ اردو کوئٹس۔ دنیا کے سب سے دکھی الفاظ کس نے کہے تھے؟ سب سے مداحیہ شخص چارلی نے۔ اس نے کہا تھا، مجھے بارش میں چلنا پسند ہے تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ لے۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ زخم جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ سچ ہے، دنیا کسی کو یاد نہیں رکھتی۔ اپنی زندگی کی کتاب کچھ خاص لوگوں کے سامنے کھولیں کیونکہ چند لوگ ہی اس کے باب سمجھ سکتے ہیں، باقی بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں مگر سننے والوں کے لیے وہ باتیں ساری زندگی کے لیے ایک چھپن بن جاتی ہے۔ ہم گزرتے وقت کے ساتھ جیتے تو ہیں لیکن اکثر ہماری زندگی ماضی کے کسی پنے میں اٹک کے رہ جاتی ہے اور پھر ہم بہت مشکل سے اس کی آثار سے باہر نکلتے ہیں۔ مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ڈھونڈنا ہی ہے تو پرواہ کرنے والوں کو ڈھونڈو، استعمال کرنے والے تو خود ہی آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کسی کی تلاش میں مت نکلو، لوگ کھوتے نہیں بدل جاتے ہیں۔ چھوٹے تھے تب سب نام سے بلاتے تھے، بڑے ہو گئے تو بس کام سے بلاتے ہیں۔ سیٹھ کے پاس سونے کی چین تھی، مزدور کے پاس چین کی نیند۔ اعتماد خود پر رکھو تو طاقت بن جاتی ہے اور دوسروں پر رکھو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ مطلبی دنیا میں سنبھل کے چلنا، یہاں تو لوگ ہاتھوں سے دفنا کر بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی۔ سنا ہے پچھلے وقتوں میں بیٹی ایک ندامت تھی، زندہ دفنا دی جاتی تھی۔ میں جب بھی آئینہ دیکھوں میری آنکھیں یہ کہتی ہے، کچھ الفاظ بدلے ہیں، رسمیں اب بھی باقی ہیں، بس انداز بدلے ہیں، دفنائی اب بھی جاتی ہے۔ ایک فقیر نے مالدار آدمی سے کہا، اگر مجھے تمہارے گھر میں موت آ جائے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ مالدار آدمی، تمہیں کفن دے کر دفنا دوں گا۔ فقیر بولا، ابھی میں زندہ ہوں، مجھے پہننے کے لیے کپڑے دے دو اور جب مر جاؤں تو بغیر کفن کے مجھے دفنا دینا۔ یہ ہم لوگوں میں سے بہت سے افراد کی داستان ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے لیکن مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ اگر قدر کرنا ہے تو زندگی میں کرو۔ ایک مسحور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا لیکن اس کا ہینڈل نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں ہینڈل کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مسحور نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ جن کی نظروں میں ہم نہیں اچھے، کچھ تو وہ لوگ بھی برے ہوں گے۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے بہت الگ ہوتی ہے۔ زندہ رہنے کے بہانے ڈھونڈیں، آؤ دوست پرانے ڈھونڈیں۔ چلو کچھ دنوں کے لیے
دنیا چھوڑ دیتے ہیں فراز، سنا ہے لوگ بہت یاد کرتے ہیں چلے جانے کے بعد۔ سوچا ہی نہیں تھا میں نے ایسے بھی زمانے ہوں گے، رونا بھی ضروری ہوگا، آنسو بھی چھپانے ہوں گے۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں زندگی ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے، قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے رسم، شریعت ہے اقبال، مر تو انسان تب ہی چاہتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ خاموش معاہدہ ہوا میرا ضمیر سے اور بادشاہ بن گیا میں ایک فقیر سے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پہ آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے، نہ مدد لی جا سکے۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ آج خود کو اتنا تنہا محسوس کیا جیسے لوگ دفنا کے چھوڑ گئے۔ حوصلہ بہت ہے مجھ میں، پر یہ لازم تو نہیں نا کہ ہر بار آخری حد تک آزمایا جاؤں۔ میں خاموش ہوں تو بس تمہاری خوشی کے لیے، یہ مت سمجھنا کہ میرا دل نہیں دکھتا۔ خوشی کے لیے کام کرو گے تو خوشی نہیں ملے گی، مگر خوش ہو کر کام کرو گے تو خوشی ملے گی۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ اتنا کرو کہ جب خود بھی آئے تو برداشت کر سکو۔ آج تو دل کے درد پر ہنس کر درد کا دل دکھا دیا میں نے۔ تمیز دار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، ہزاروں باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔